اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ تمام خواران کی خدمت میں السلام علیکم، اور آپ خداوند متعال اپنی بارگاہ میں آپ کی تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ ہم نے اب پچھلی جو بھی دروس ہیں اس کے اندر جو ہم نے موضوع جس کا انتخاب کیا تھا وہ یہ تھا کہ ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ خدا کے ساتھ رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے آتا ہے۔ خدا کے ساتھ رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے کچھ موضوعات کا انتخاب کیا تھا کہ جس کے اندر ایک خدا کے وعدوں پر ایمان، اعتماد، اس کے بعد خدا کی ذات پر توکل تھا، صبر تھا، استقامت تھا خدا کی راہ میں۔ اور اب جو موضوع جس کا آج کے درس کے لیے انتخاب کیا ہے وہ موضوع سب سے مہم اور دین کی اساس جس کو کہا جاتا ہے وہ موضوع امامت کا موضوع ہے، کہ سورہ رات کی آیت نمبر 7 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ یہاں اس آیت کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ یعنی اس آیت کا میں نے ایک حصہ لیا ہے، اور اس آیت کا شروع میں یہ ہوتا ہے کہ کافر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی آپ نبی نہیں ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ کے پاس کوئی نشانی ہوتی، اور اس کے بعد جو ہے وہ خدا نے کیا کہا کہ آپ جو ہیں وہ صرف ڈرانے والے ہیں، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جب ہادی کی مثال لی جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہادی جو ہے وہ یہاں پہ یہ امامت کی ایک دلیل کے طور پہ اس آیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس آیت کے ذیل میں ایک روایت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے کہ فرماتی ہیں مثل الامام مثل الکعبہ استوتا ولا تاتی، اور یہ بحار الانوار کی یہ روایت ہے جس میں جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ امام کی مثال جو ہے وہ کس کی طرح ہے، وہ کعبے کی مانند ہے کہ لوگ اس کی طرف آتے ہیں، وہ لوگوں کی طرف نہیں جاتا۔ اب اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو امام کو کعبے سے تشبیہ جو ہے وہ کیوں دی گئی ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ کعبہ، سب سے پہلے تو کعبہ ایک بہت ہی متبرک جگہ ہے، اور یہ ایسا پربرکت مقام ہے کہ اس دنیا کا نظام جو ہے نا وہ کعبے سے ہے۔ اگر ہواؤں کا چلنا دیکھیں، دریاؤں کا بہنا، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، یہ سب چیز جو ہے نا وہ کعبے کی برکت سے ہے۔ اور امام کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہماری اس دنیا کا نظام اگر چل رہا ہے تو وہ امام کے بابرکت وجود کی وجہ سے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اگر حجت خدا اس دنیا سے ختم ہو جائے گی تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسری ایک جو فضیلت کعبے کو حاصل ہے وہ یہ کہ کعبہ مقدس ہے، یعنی اس کا بہت زیادہ احترام واجب ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا، احترام نہیں کرتا، تو وہ ایسے ہی جیسے دشمن خدا۔ امام کا وجود بھی اتنا ہی مقدس ہے اور قابل احترام ہے، کہ جو روایت ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، یعنی علی کے چہرے کی جانب دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امامت کا یا امام کا مقام جو ہے وہ کس قدر بلند ہے، اور احترام ہر ایک کے اوپر واجب ہے، اور اس کے اندر فرق نہیں ہے کہ صرف شیعہ احترام کے قائل ہیں، نہیں، ہر مسلمان پر کعبے کا احترام جو ہے واجب ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہر مسلمان پر امام کا احترام بھی واجب ہے۔ تیسری جو شبات ہے وہ یہ کہ کعبہ ایک مرکز وحدت ہے، یعنی ایک مقناطیس کی مانند کعبہ کام کرتا ہے کہ ہر جگہ کے لوگ گورے ہیں، کالے ہیں، یا جو اہل سنت ہیں یا جو امامت کو مانتے ہیں، وہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک
کعبے کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں، یعنی مرکز وحدت ہے۔ اگر لوگ اس کی طرف آتے ہیں تو اپنے درمیان تمام اختلافات کو مٹا کر آتے ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، قبلہ بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ اب یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ جو امام کی جو ذات ہوتی ہے یہ بھی ایک ایسی مرکز وحدت ہوتی ہے کہ اگر لوگ صرف امام کی طرف رجوع کر لیں اور امام کے بابرکت ذات سے متصل ہو جائیں تو اختلاف تفرقہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ اگر ایسے کہوں تو غلط نہ ہوگا، لوگوں کو نیاز ہے کعبے کی تو اس کی طرف وہ جاتے ہیں، اسی طرح لوگوں کو کعبے کی بھی ضرورت ہے، یعنی اگر لوگوں کو کعبے کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے لوگوں کو امام کی جانب، یعنی امام کے بغیر انسان کی نہ آخرت ہے اور نہ اس کی دنیا ہے۔ کیونکہ اگر ہم کیا روایت پڑھتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ، اگر کسی نے اپنے امام کی معرفت نہیں کی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا تو وہ بالکل ایسے ہی مرا جیسے جاہلیت کی موت مرا ہے۔ تو یہ ایک بالکل بہت ہی مہم اور بہت ہی اہمیت کی حامل یہ چیز ہے کہ کعبے سے جو تشبیہ دی جا رہی ہے امامت کی۔ اب ہماری اب یہ تو صرف مثال بتانی تھی کہ امام جو جناب سیدہ نے کی روایت سے، لیکن اب ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تو سب سے پہلے تو اپنے اوپر کام کرنا ہے، یعنی اپنے اوپر کس طرح کام کرنا ہے کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ علی کا شیعہ ہے، دیکھو علی کا شیعہ جا رہا ہے، یعنی لوگ دیکھ کے بتا دیں کہ یہی علی کا شیعہ ہے۔ اور امام کی طرف جب ہم جائیں گے تو یقیناً ہمیں زحمات ہوں گی، ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا، کیونکہ یہ راہ آسان نہیں ہے۔ اتنی بڑی نعمت خدا نے ہمیں دی ہے، امام کی طرف جانا ہے تو دنیا سے نکلنا پڑے گا، امام کی خاطر خرچ بھی کرنا پڑے گا۔ اب خرچ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنا مال خرچ کریں یا اپنے اولاد خرچ کریں یا اپنے آپ کو خرچ کریں۔ امام کو ہمارے مال کی نیاز نہیں ہے، بلکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم امام کی راہ میں خرچ کریں، اور امام کی راہ میں خرچ کرنا ایسا ہی ہے، یعنی اب جو دین کی راہ ہے اس میں خرچ کرنا ایسے ہی جیسے ہم نے امام کے لیے خرچ کیا۔ اور اس میں سب سے جو بلند ترین مرتبہ جو امام کی خاطر دینے کا ہے وہ یہی کہ جان دینا۔ اور ہماری اگر ہم کہیں کہ بھائی ہم خاتون ہیں، ہم ظاہر ہے ہم تو جہاد پہ نہیں جا سکتے، تو جناب سیدہ کی ذات ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے کہ جناب سیدہ نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا کہ نہیں، اگر دین کو ضرورت پڑے گی تو خاتون کو بھی میدان میں آنا پڑے گا۔ اور جو ہے جناب سیدہ کا یہ تھا، اور دوسرا یہ کہ جس طرح جناب خدیجہ کا بیان کیا گیا کہ جناب خدیجہ نے دین کی خاطر کتنا زیادہ اپنے مال کو خرچ کیا، تو باقی جناب سیدہ کے بارے میں بھی لوگ جانتے تھے کہ یہ بھی انہی کی بیٹی ہیں اور انہی سے اب ان کو بھی اپنا نمونہ بنائیں گی۔ ظاہر ہے جیسی ماں ہوتی ہے ویسی بیٹی ہوگی، تو یہ بھی دین کی خاطر اپنا سب کچھ خرچ کر دے گی اور دین کو جو ہے پروان چڑھائے گی۔ اسی وجہ سے باغ فدق کو بھی غصب کیا گیا کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہ دین کی خاطر خرچ کر کے دین کو پروان نہ چڑھا دے۔ تو جناب سیدہ کی ذات ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک مجاہد کی طرح میدان میں آ کر امامت کا دفاع کیا۔ اب ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے امام کی راہ میں کیا کیا، یعنی امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ہم نے کیا کام انجام دیا، اور یہ کہ ہم نے امام کو کیا دیا۔ ہم لیتے تو بہت کچھ ہیں، بہت کچھ مانگتے ہیں اپنے امام کے وسیلے سے ہی مانگتے ہیں، اور یقیناً ان کے وسیلے سے ہی ہمیں ملتا ہے، لیکن جو ہے ہم نے امام کو دیا کیا؟ کیونکہ ہر امام ہمارے کریم ہیں، مطلب وہ دے سکتے ہیں لیکن لیتے بہت کم لوگوں سے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کے اوپر توجہ کرنی ہوگی اور اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اور یہ کہ اس دور میں ہم امام کے سچے ساتھیوں کو پہچانتے بھی ہیں یا نہیں پہچانتے۔ اگر ان کی ہمیں پہچان نہیں ہے یا ولی فقی کی ہمیں پہچان نہیں ہے تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔
الحمد للہ رب العالمین.